حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے جس نے دن میں گناہ کیا ہو اور اب رات کے آخری حصے میں مجھ سے معافی مانگ رہا ہو، تو میں اس کے قریب آ گیا ہوں. میں پہلے عرش پر تھا، اب میں کہاں آ گیا ہوں؟ عرش سے نیچے آ گیا ہوں، میں نیچے آ گیا ہوں تاکہ اپنے بندوں کی آواز کو سنوں. سمجھدار لوگ اس حدیث کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب پہلے بھی ہم سے قریب تھا اور اس وقت میں اور زیادہ قریب ہو گیا. تو عقل مند لوگ اس وقت کو غنیمت جان کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور احمق اور بیوقوف یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہے کہ اس حدیث کا بولو بھائی مطلب کیا ہے، غیر مقلد اہل حدیث کیا کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، اور دیوبندی کیا کہتے ہیں اور بریلیوں کا کیا کانسیپٹ ہے، اور پھر الجھتا رہتا ہے. نہیں یاری میرا حل. اب لوگ اس پہ ہیں بھائی اللہ جب آسمان دنیا پر آتے ہیں تو عرش پر کیا ہوتا ہے، جب اللہ ہر جگہ موجود ہیں تو پھر وہاں کیوں آتے ہیں؟ تو اس کا یہ جواب ہے پھر اللہ عرش پر ہے. تو پاگلوں وہ اس کو تہجد کی توفیق بولو بھائی نہیں ملی. بھائی چھوڑو، اللہ کی ذات کی گہرائی ہے. ہمیں تو جو بتایا جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں تو یہ بتایا کہ ہمارا رب ہم سے رات کے آخری حصے میں قریب ہو جاتا ہے. پھر الٹے الٹے اعتراضات، کبھی رات کا آخری حصہ تو دنیا میں ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ امریکہ میں بھی رات کے آخری حصے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر جاپان میں تو نہیں ہوتے. تو یہ ان لوگوں کا کام ہے جو فارغ لوگ ہیں اور جن عملی زندگی سے بولو بھائی دور ہے. ہمیں بتا دیا گیا اللہ کی ذات ہے، اس کی گہرائیوں کو ہم نہیں جانتے. ہاں کوئی غفار بھائی کے بارے میں کہتا کہ وہ رات کے آخری حصے میں امریکہ میں بھی ہوں گے اور جاپان میں بھی ہوں گے، تو یقیناً آپ یوٹیوب پہ سرچ کرتے غفار بھائی کا کہ بھئی یہ انسان ہیں جن ہیں کیا ہیں، یہ وسیم بھائی ہیں. کوئی آپ سے کہے کہ میں نے وسیم بھائی کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر امریکہ میں بھی دیکھا ہے اور اتنے بج کے اتنے منٹ پر میں نے ان کو جاپان میں بھی دیکھا ہے، تو آپ وسیم بھائی کا بھی لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں اور جس نے دیکھا ہے اس کا بھی لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں. کیا خیال ہے کہ یہ دونوں جنات ہیں یا انسان ہیں؟ تو انسانوں کے بارے میں تو ہم اشکالات کریں گے، اللہ کی ذات عقل سے بالا کریں. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کی گہرائی میں بولو بھائی مت جاؤ. جیسے بتا دیا بس ظاہر پر ایمان لاؤ، کیفیات اللہ پہ چھوڑو. تو اب دیکھنا فتوے آئیں گے، ابھی دیکھنا واٹس ایپ پہ میرے خلاف فتوے آئیں گے، وہ فلاں ادارے سے فتویٰ لکھا جو یہ نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہے. تو وہ فتویٰ آپ مجھے بھیجنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے فتوے بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں، اور جو فتویٰ دے رہے ہیں میں ان کو بھی غلط نہیں کہتا. یہ سیاسی بیان نہیں ہے میرا، میں کہتا ہوں ان کی سمجھ میں یہ آ رہا ہو تو یہ کر لیں. کیا خیال ہے؟ ہر آدمی کو کی مینٹل اپروچ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر آدمی کی معلومات بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. اور یاد رکھو کہ جب بھی کسی بیان پر کوئی اعتراض کیا کرے نا تو اعتراض والا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے، اشکال والا اسٹائل ہونا چاہیے. سامنے والے کو بالکل مکھنچو نہ سمجھیں. اب میں نے پچھلے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ سیب چھیل کے کھانا چاہیے، کہی تھی نا، آپ کے فائدے کی ایک بات کہی تھی کہ بھائی سیب کا جو چھلکا ہے وہ آسانی سے ہضم، اگرچہ اس میں وائٹامن زیادہ ہیں، مگر میں نے کہا اس وائٹامن کا کرنا کیا ہے جو آپ کے جزء بدن نہ بنے، ورنہ آئرن تو لوہے میں سب سے زیادہ ہے، تو کیلے صبح پانی کے ساتھ کھا لیا کرو. یہ ایک مثال سے سمجھایا تھا میں نے. اس پہ کسی صاحب نے طنز کی ہے کہ ڈاکٹر زیادہ جانتا ہی آپ زیادہ جانتے ہو. آپ خود تو کہتے ہو کہ جو جس فیلڈ میں ماہر ہے ان سے پوچھو. کیا خیال ہے؟ تو ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ چھلکے سمیت کھایا کرو، اور پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ میں نے اپنے محلے کے ڈاکٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک تو پہلے تو علماء کو برا بلا کہا، علماء سے مراد میں کہ یہ خام خام غلط معلومات لوگوں کو دے رہے ہیں، اور پھر کہا کہ چھلکے سمیت کھاؤ. سمجھ رہے؟ پھر کہا کہ یہ مولوی کیا کر رہے ہیں، غلط باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کا علم زیادہ ہے یا ڈاکٹروں کا؟ تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ ڈاکٹر جو کہتے ہیں چھلکے سمیت کھاؤ تو نہیں چھیل کے کھاؤ؟ تو 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ کوئی شرعی مسئلہ بیان نہیں کیا ہے، کہ آپ کو میری عادت ہے چٹکلے درمیان میں جو مفید باتیں ہوتی ہیں بتاتا رہتا ہوں، تو اس پہ اتنا ایکسائٹیڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو ڈاکٹر نے کہا چھلکے سمیت کھا لو تو چلو چھلکے کے ساتھ کھا لو، بلکہ میں کہتا ہوں آپ چھلکا کھا لیں، خالی سیب ہمارے یہاں بھجوا دیا کریں.